اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اور حالت جنابت میں بھی باستثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت جنابت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو، یا تم نے بیوی سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 جو ذرا بڑی آیت ہے، آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے معاشرے میں شراب کے بغیر کوئی محفل، کوئی مجلس قائم نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے لوگوں کی رگ و ریشے میں شراب کی محبت اور شراب سے تعلق بسا ہوا تھا، گھر گھر شراب کا اڈا بنا ہوا تھا، اور ہر وقت کی شراب کا نام الگ الگ تھا۔ صبح کی شراب کا نام الگ، 10 بجے کی شراب کا نام الگ، دوپہر کی شراب کا نام الگ، شام کی شراب کا نام الگ، رات کی شراب کا نام الگ۔ اتنی قسموں کی شرابیں ان کے پاس ہوتی تھی، اور بڑے بڑے مٹکے ان کے پاس شرابوں کے ہوتے تھے۔ شراب کے بغیر اس کا کوئی کام ہی نہیں بنتا تھا۔ جب اسلام آ گیا تو اسلام کے ابتدائی دور میں بھی شراب پیتے رہتے تھے صحابہ کرام، کیونکہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کی خرابیاں اور اس کی جو ہے قباحتیں لوگوں کے سامنے آنے لگی تو بعض صحابہ کرام نے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت اتاری، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ شراب میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ سب سے پہلے یہ شراب کے تعلق سے گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک مشورے کے طور پر آیت اتری، اور اس کی حرمت کو حکم نازل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے اس کو جو ہے فوراً اس کی حرمت نازل کر دی تو ان کو بڑی مشقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا دیکھیے کتنا لحاظ کیا ہے، انسانی فطرت کا کتنا اللہ تعالیٰ نے لحاظ کیا۔ ڈائریکٹ صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ تم شراب بالکل چھوڑ دو، بلکہ اس کی قباحت، اس کی برائی کو پہلے بیان کیا، اور فرمایا کہ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ اس کے بعد پھر پیتے رہے۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، اس آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے ترمذی شریف میں، کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کی۔ دعوت کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر یہ فارغ ہوئے تو شراب کا دور چلا، شراب وغیرہ پی جانے لگی۔ اسی درمیان میں مغرب کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، مغرب کی نماز کا امام بنایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ تو سورہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نشے میں تھے، ان کو محسوس نہیں ہوا، انہوں نے لا کو چھوڑ دیا، اعبد ما تعبدون انہوں نے پڑھ دیا۔ معنی کہاں سے کہاں بدل گیا، معنی کے اندر بڑا فرق آ گیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
اے ایمان والو تم شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھنا تو دور کی بات، نماز کے قریب بھی مت جایا کرو۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ شراب کا نقصان بیان کیا اور اس کا فائدہ بالکل معمولی بیان کیا کہ شراب جب آدمی پیتا قوت آتی، طاقت آتی، بس یہی ہوتا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ نماز کے اوقات میں تم شراب کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جایا کرو کہ تمہاری زبان سے کیا نکل جائے تم کو معلوم ہی نہ ہو، یہاں تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ تم کو معلوم ہونے لگے۔ یہ دیکھیے، میں آج تھوڑے سے کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کا کیسا جو ہے لحاظ کیا، پاس کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ بھئی شراب کو ہم نے ڈائریکٹ حرام کر دیا تو صحابہ کرام ایسے جانثار فداکار تھے، وہ لوگ مان لیتے، لیکن ان کے اندر جو پہلے سے پرانی عادت تھی جاہلیت کے زمانے سے، بڑا مسئلہ آ جاتا، بڑی مشکل اور پریشانیاں آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے مرحلے وار اس کو حرام کیا۔ ایک میں 2-3 واقعات بیان کرتا ہوں کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی عادت ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، جب چھوڑتا ہے بیمار پڑ جاتا۔ سب سے پہلے میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں پہلے بتا دیتا ہوں، اس آیت کریمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس میرے دل میں یہ واقعات یاد آ گئے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسی باتیں ہونی چاہیے مجلس کے اندر، تو روزانہ ہم جو تفسیر بیان کر ہی رہے، کچھ ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے اور حضرت علی کے سگے بھائی تھے، تو یہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بھائی یعنی جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا سلام پہنچائیے، اللہ کا سلام کہہ دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات پر آپ اتنا بڑا شرف اور اتنی بڑی سعادت ان کو دے رہے ہیں، آپ کس بات پر اتنی بڑی نعمت سے نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں، کس بات پر؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 4 خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو سلام بھیجا ہے، 4 خوبیوں کی وجہ سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتا دیا، میں ابھی بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتا دیا یہ 4 خوبیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا، اے جعفر بن طیار، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے تم کو سلام بھیجا ہے اور 4 باتوں کی وجہ سے سلام بھیجا ہے، وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہی ہے، اور آپ کو جب معلوم ہوگا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری زبان سے وہ 4 باتیں سننا چاہتا ہوں، مجھ کو معلوم ہو گیا لیکن میں تمہاری زبان سے وہ 4 باتیں سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا، وہ راز میں ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا، جب اللہ نے بتا دیا تب اس کو ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی میں نے کبھی بتوں کے سامنے اپنی پیشانی نہیں ٹیکی۔ جاہلیت کے زمانے اسلام نہیں آیا تھا، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی میں نے بتوں کے سامنے جا کر کے پیشانی کو نہیں ٹیکا، اپنی پیشانی نہیں جھکائی، کیونکہ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ بت نہ تو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں، کبھی بھی، اسلام آنے کے بعد بھی اور اسلام نہ آنے سے پہلے بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور تیسری بات یہ کہ میں نے کبھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔